سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور کچھ ایسے مسائل جو کہ میڈیسن کے استعمال سے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو مضامین کے ذریعے معلومات فراہم کرتے ہیں۔ کولیسٹرول کم کرنے والی دواؤں کا استعمال آج کل بہت زیادہ ہے، اور کولیسٹرول کم کرنے والی دواؤں کے مضر اثرات کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ کولیسٹرول خون میں شامل ایک قسم کی چکنائی ہے جس کی ذاتی امراض قلب کا باعث بنتی ہے۔ کولیسٹرول کی سطح کو حد میں رکھنے کے لیے جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں اس کو طبی اصطلاح میں اسٹیٹن کہتے ہیں۔ ان اسٹیٹن دواؤں میں ایک مقبول عام دوا میڈیسن لیپیٹور موجود ہے۔ یہ دوا خون میں خراب کولیسٹرول LDL کی سطح کو گھٹاتی ہے اور اچھے کولیسٹرول ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین HDL کی سطح کو بلند کرتی ہے۔ ایک اور خطرناک قسم کی چکنائی ٹرائیگلیسرائڈ کی سطح کو بھی نیچے لے آتی ہے، جس سے خون لے جانے والی شریانیں سخت نہیں ہوتی، یوں ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ گھٹ جاتا ہے۔ تاہم تمام ادویات میڈیسن کی طرح لیپیٹور میں بھی مضر ضمنی اثرات سائیڈ ایفیکٹس پائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے یہاں ایک واقعے کا ذکر دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ میرے قریبی جاننے والے طویل عرصے سے ایک جلدی مرض میں مبتلا تھے۔ ان کے پیٹھ پر سرخ دھبے اور دانے نمودار ہوتے تھے جن میں خارش بھی ہوتی تھی۔ کراچی کے تمام مشہور اور معروف اسکن اسپیشلسٹوں سے انہوں نے رجوع کر لیا۔ قیمتی ڈسپینسنگ مرہموں سے لے کر ہر قسم کی دوائیں میڈیسن ان پر آزمائی گئیں، لیکن کوئی دوا کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ بالآخر جلدی امراض کے ماہرین نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ جلدی مرض ناقابل علاج ہے۔ اسی دوران کسی کام سے ان کا لندن جانا ہوا، جہاں ایک مشہور ڈرمیٹولوجسٹ سے انہوں نے ملاقات کا وقت لیا۔ برطانیہ میں یہ عام پریکٹس ہے کہ جس پر ہمارے ملک میں ابھی تک کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ وہاں مریض اگر کسی ہاسپٹل یا کلینک میں پہلی بار ڈاکٹر سے ملنے جا رہا ہے تو اس ملاقات سے پہلے اسے ایک سوال نامہ پر کرنا پڑتا ہے، جس میں کئی طبی سوالوں کا جواب دینے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے زیر استعمال کون کون سی میڈیسن یا دوائیں ہیں۔ اس سوال کے ضمن میں انہوں نے دیگر دواؤں کے ساتھ لیپیٹور کا نام بھی درج کیا، جو وہ کولیسٹرول کم کرنے کے سلسلے میں طویل عرصے سے استعمال کر رہے تھے۔ جب وہ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس گئے اور انہوں نے پیٹھ کے دانے ابھرنے والے اور اس کی خارش کے بارے میں اسے بتایا تو معالج نے، جو ان کے پر کیے سوال نامے کو پہلے ہی پڑھ چکا تھا، اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں شائع شدہ مواد انہیں دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ دانے آپ کو اس لیے پریشان کر رہے ہیں کہ آپ کولیسٹرول کم کرنے والی یہ دوا لے رہے ہیں، جس کے ضمنی اثرات سائیڈ ایفیکٹ ریش بھی ہیں۔ آپ یہ دوا چھوڑ دیں تو پھر یہ جلدی مرض بھی نہیں رہے گا۔ اس ڈرمیٹولوجسٹ کے مشورے پر انہوں نے عمل کرتے ہوئے لیپیٹور سے قطع تعلق کر لیا۔ اب وہ اس تکلیف اور جلدی بیماری سے محفوظ ہیں۔ لیپیٹور کے استعمال سے کئی جلدی مسائل ابھر سکتے ہیں۔ جلد پر سرخ دھبے، تدوڑے اور چکتے اچانک بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔ یہ اس دوا کا الرجک ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ الرجی کی ایک صورت اینجیوڈرما بھی ہوتی ہے، جس سے ہونٹ، زبان، آنکھوں کے پپوٹے، حلق سوج جاتے ہیں اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ایک اور تکلیف دہ ری ایکشن ایریدیما ملٹیفارم کا ہوتا ہے، جو عموماً بازوؤں اور ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ دانے پھنسیاں پھٹ کر ہونٹوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ طویل عرصے تک لیپیٹور کے استعمال سے جلدی امراض کے علاوہ جو دیگر معتدل قسم کے ضمنی اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جا سکتے ہیں، ان میں سر درد،
قبض یعنی کانسٹیپیشن، دست یعنی ڈائریا، پیٹ میں گیس، بھوک میں کمی، پیٹ میں درد، انفیکشن، سائنسز کی سوزش، جوڑوں میں درد شامل ہے، جبکہ لیپیڈور کے طویل استعمال سے جو خطرناک قسم کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں ان میں پٹھوں یعنی کہ مسل کی بربادی سب سے سنگین ہے، جس سے گردے ناکارہ ہو سکتے ہیں اور جگر بھی کام کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ جو لوگ طویل عرصے تک لیپیڈور استعمال کرتے ہیں ان کے جگر زیادہ مقدار میں خامرے انزائم تیار کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جلد، آنکھوں کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے، پیشاب بہت زیادہ گہرے رنگ کا خارج ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو پہلے سے جگر کے مسائل میں مبتلا ہیں یا کثرت سے ڈرنکنگ یا شراب نوشی کا شکار ہیں انہیں لیپیڈور استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس دوا سے ایک اور خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جسے ریبڈومایولائسس کہتے ہیں۔ اس میں عضلات یعنی کہ مسلز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ایک پروٹین مایوگلوبن خون میں شامل کرنے لگتے ہیں، جس سے گردے کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ جانوروں پر کی گئے تجربات میں دیکھا گیا ہے کہ یہ دوا لیپیڈور ماں کے دودھ سے ہوتے ہوئے بچے تک منتقل ہو سکتی ہے، اس لیے جو مائیں اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہیں وہ بھی لیپیڈور استعمال نہ کریں۔ اس طرح اس دوا کے جو مضر اثرات ہم نے بتائے ہیں، اگر کچھ لوگ اس سے متاثر ہیں تو اس دوا کو چھوڑ کر دیکھیں کہ وہ کس طرح ان کے یہ الرجک ریئیکشن کور ہو سکتے ہیں یا اسے نجات مل سکتی ہے، تو اس دوا کو چھوڑ کر وہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔